السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه فذلك ضعف الإيمان وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین، ہمارے دل میں جیسے ہم جو ہے نیک کام کرنا اور برائیوں سے بچنا ہم پر ضروری ہے نا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا وغیرہ جس ہم پر ضروری ہے، ایسے ہی برائیوں سے بچنا بھی ضروری ہے. بدکاری سے، جھوٹ سے، غیبت سے، شراب سے، سود سے، رشوت سے، یہ بھی ضروری ہے. ساتھ میں ایک اور چیز بھی ضروری ہے، اس میں عام طور پر ہم سے غفلت ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ جن کاموں کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، جن کاموں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، ان کاموں کو لوگوں سے بولنا وہ بھی ضروری ہے. ایک ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ضروری ہے. نماز ایک آدمی نہیں پڑھ رہا ہے اس کو بولنا کہ بھائی نماز پڑھ لو، یہ بھی ضروری ہے. ہم شراب نہیں پی رہے ہیں الحمدللہ، ایک بندہ شراب پی رہا ہے اس سے یہ بولنا کہ بھائی شراب نہیں پینا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر. جیسے نماز کے نہ پڑھنے پر اور برائیوں کے کرنے پر پکڑ ہوتی ہے، ایسے ہی یہ کام نہ کرنے پر بھی پکڑ ہوتی ہے. اس کی بھی پوچھ ہوگی کل قیامت. اللہ پاک نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایمان والے ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. مگر یہ اچھائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، اس کے بھی کچھ طور طریقے ہیں. جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے نا، روزہ رکھنے کا طریقہ ہے نا، یہ کام کے بھی کچھ طریقے ہیں. یہ بات کرنے کے بھی اچھائی کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا، اس کا بھی طریقہ اسلوب ہے، اس کے ساتھ کرنا ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایسا کرنا انفرادی طور پر بھی ہے اور اجتماعی طور پر بھی ہے. کئی لوگوں کو بولنا، بیان کرنا، واعظ کرنا، خطبہ دینا، اجتماعی طور پر کرنا، اور ایک ہے انفرادی طور پر کرنا. انفرادی طور پر کرنا فرض عین ہے، اور اجتماعی طور پر پوری امت میں کچھ لوگ رہنا ایسے کام کرنے والے، یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ، پوری امت میں ایسے چند لوگ ہونا ضروری ہے جو یہ کام کرتے ہوں. فرض کفایہ بولے تو اگر پوری امت میں سے کچھ لوگ اگر یہ کام نہ کریں تو پوری امت گنہگار ہوگی. اگرچہ کہ پوری امت پر کرنا ضروری نہیں ہے، اگر پوری امت میں چند لوگ بھی اگر نہ کریں تو پوری امت گنہگار ہوگی. جیسے نماز جنازہ ہے، سب پر ضروری نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، لیکن پوری امت اگر نہ پڑھے بغیر جنازے کے دفن کر دیا جائے تو پوری امت گنہگار ہوگی. چند لوگ پڑھے تو سب سے ثابت ہو جاتا ہے، جو پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے. ایسا ہی یہ بھی ہے. لیکن انفرادی جو معاملہ ہے، مثلا ہم نے اپنے بچے کو دیکھا برائی کر رہا ہے، ہم اس کو ٹوک نہیں رہے، بول نہیں رہے، وہ نماز کو نہیں کر رہا، مجھے نہیں بول رہا ہوں، گناہ ہے.
بیٹے کو سوتا ہوا چھوڑ کر باپ کا مسجد آ کے نماز پڑھ لے کے اور جناب ذکر وغیرہ کر کے دعا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے عشاء کی نماز پڑھ کے چلے جانا اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ وہ اپنے بچے کو بولتا ہوا نہیں آ رہا، سمجھاتے ہوئے نہیں آ رہا، اس کی بیوی کو سمجھاتے ہوئے نہیں آ رہا، اس کو اٹھاتے ہوئے نہیں آ رہا، اس کو کہ نماز پڑھ لو۔ جس طریقے سے چھوٹے بچے کو کڑوی دوا نہیں کھاتا ہے، انجیکشن نہیں لیتا، تو کتنا اچھے انداز سے سمجھاتے ہوئے بولتے ہوئے اس کے حلق میں گولی ڈال دیتے اور اس کو انجیکشن لگا دیتے سمجھا کر، ویسے ہی یہ دین کے کام کے اندر اس کو ویسا ہی لانا، اس کو اللہ پاک نے فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ اپنے اور رب کی راستے کی طرف، اپنے دین کے کاموں کی طرف لوگوں کو بلائیے حکمت کے ذریعے سے، شفقت کے ذریعے سے، بہترین نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو بلائیے، محبت سے طریقے سے۔ اور ایک استاذ کا اپنے شاگردوں کو برائیوں میں ملوث ہوتا ہوا دیکھنا اور خاموش بیٹھنا، ہمیں کیا لینا تھا، ہمارے کو سبجیکٹ سے کام پڑھا دی، نکل گیا، ختم ہوگی بات نہیں، کل پکڑ ہو گئی اس کی۔ بولنا یہ ضروری ہے، سمجھانا یہ ضروری ہے، صحیح راستے کی تلقین کرنا ضروری ہے، برے راستے سے بچنے کے لیے اسے بولنا سمجھانا یہ ضروری ہے، اس کو ذہن رکھیے۔ بول دیے لیکن وہ عمل نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، نہیں بولے تو اس کی پکڑ ہوتی ہے، نہیں بولا ہے تو پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا ایک طریقہ اسلوب ہے دین کی طرف بلانے کی، اللہ کی طرف، رسول کی طرف، گناہوں سے چھوڑنے، نہیں عن المنکر کا، امر بالمعروف کا طریقہ ہے۔ جب بول رہے ہو ہم تو ہم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، سامنے والے کو حقیر نہ سمجھیں کہ وہ برا ہے، ہم اچھے ہیں، یہ نہ، بڑائی کا شائبہ نہ ہو۔ اور دوسرے یہ کہ بات صحیح بات بولی جا رہی ہے، اس کو حق بات بولی جا رہی ہے، اس کو غلط بات نہیں بولی جا رہی، حق بات بولی جا رہی ہے، غلطی کی طرف نہیں بلانا، اس کو اچھائی کی طرف بلانا، اور اچھی نیت سے بلانا، حق نیت ہو، نیت میں کھوٹ نہ ہو، کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، کوئی مفاد نہ ہو، اور بات جو کہی جا رہی وہ حق ہو اور حق طریقے سے کہی جا رہی ہو، نیت صحیح ہو، بات صحیح ہو، بولنے کا طریقہ صحیح ہو، یہ تین باتوں کا لحاظ ضروری ہے۔ تینوں میں سے کسی چیز میں کمی ہوگی تو بات میں اثر نہیں پیدا ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا، تو فائدہ ہونا ہے۔ تو دین کی طرف دعوت ضروری ہے، لیکن اس کا اپنا طور طریقہ اور اسلوب، اس اسلوب کے ساتھ میں کرنا ہے۔ نیز یہ تین باتیں بھی، اور کیا اور ایک بات پہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، اونچا نہ سمجھیں، اپنا آئیے بس۔ اور ایک بات، شفقت کے ساتھ بولے، محبت کے ساتھ بولے۔ دوستو، اگر ان باتوں پر عمل کیا جائے نا تو ہمارے اپنے گھر میں، ہمارے اپنے گلی میں، ہمارے اپنے محلے میں بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ ماں باپ نے، ماں بھی پڑھ رہی ہے نماز، باپ بھی پڑھ رہا ہے، لیکن بچے سو رہے ہیں، کتنی بری بات، ہم نے بولا ہی نہیں، ہم نے سمجھایا ہی نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ لہجے پہ نرمی ہو،
چاہے وہ کتنی برائی میں ملوث ہو، لہجے میں نرمی ہو. حضرت شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تقریباً میرے ساتھ نے بیان کیا. قرآن مجید میں جو آیت ہے نا، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا رہے اللہ تعالیٰ، جاؤ تو اور اس سے دین کی بات کرو، نرم بات کرو. قولا لو قولا لینا، نرم بات کرو. کن کو بھیجا رہے ہیں؟ پیغمبروں کو بھیجا رہے ہیں. کس سے بات کرنے کے لیے؟ فرعون سے. فرعون کون ہے؟ وہ ہے جس نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. یہ بولا تھا نا فرعون، اور مجید میں ہے نا، میں سب سے بڑا رب ہوں بولا تھا. یعنی اللہ کے مقابلے میں تھا، انہیں دعوے داری کرا تھا، اللہ کے برابر کے دعوے کرا تھا کہ میں رب ہوں بول دیا تھا. اتنا بڑا کافر. لیکن اس کو سمجھانے کے لیے، دین کی بات کرنے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجایا جا رہا تھا. نرم بات کرو اس سے. کہا موجودہ وقت کے پوری دنیا کے داعی، دعوت دینے والے، مبلغین حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے بڑے نہیں ہو سکتے. تو پیغمبران نظام تھے نا سب. اور جن کو ہم بول رہے ہیں وہ فرعون سے بدتر تو نہیں ہو سکتے. فرعون جیسا باغی تھا، اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، ویسا تو نہیں نا سامنے والا کوئی بھی. لیکن اتنے بڑے ٹکر کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو بولے نرم بات کرو اس سے جا کے، لہجے میں نرمی ہو. کہے تو نرم انداز سے بات کر تو ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، نرم ہو جائے. وہ ہو سکتا ہے. تو بولنے والے کے لیے ضروری ہے، دین کی طرف دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ لہجے میں نرمی ہو، محبت و شفقت ہو، چاہے سامنے والا کتنا بھی برا ہو. پھر ایک اور بات، اس وقت میں بولنا بات، دین کی بات، دعوت دینا ضروری ہے جب یہ معلوم ہو کہ انہیں ہماری بات کو سن لے گا. اگر ہم کو معلوم ہے کہ سن بھی سکتا نہیں بھی سن سکتا، مان بھی لے سکتا نہیں بھی مان لے سکتا، دو بھی ہے، تب بھی بولنا ضروری ہے اس کو. ایک اور وقت ہے جب ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم اس سے بات کریں گے تو ہم کو تکلیف دے گا، الٹا ماننا تو دور کی بات ہے، ہم کو تکلیف دینا، ہمارے کو نقصان پہنچ جائے گا، ان بھی گالی بکتی بھی ماریاں کریں گا، الٹا ریورس ہو جائیں گے ہمارے اوپر. تب ضروری تو نہیں ہے دین کی دعوت دینا، لیکن افضل ہے کہ تکلیف دے دیں، افضل ہے، بہتر ہے. ایک اور موقع ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو اس وقت دین کی بات کر دیں، اللہ اس کے رسول کی طرف بلائیں تو انہیں دین ہی کا مذاق اڑائے گا، اللہ اس کے رسول کی توہین کر سکتا ہے، الٹا کر سکتا ہے. یہ موقع، سچویشن ایسا ہے، ڈیورس ہو سکتا ہے اور توہین کر سکتا ہے، شریعت کی، دین کا، ایمان کا، اسلام کا مذاق اڑا سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے، چانسز ہے اس کے، ہم کو اندازہ ہے. تب دین کی بات کرنا ناجائز ہے، اس سے اس وقت دین کی طرف بلانا، دعوت دینا ناجائز ہے، غلط ہے، گناہ ہے. کیونکہ ہم بولیں گے اور انہیں توہین کرے گا تو کفر میں چلے جائے گا، اس کی کفر کے ذمہ دار ہم ہوں گے. ہمارے کیا کرنا، ہم تو نہیں، موقع دیکھنا پڑتا، بولنے کا موقع محل بھی دیکھنا پڑتا. ہے نہیں، انہیں کچھ کر دیا، کچھ بول دیا جذبات میں آ کر، شریعت کے بارے میں کچھ بول دیا، اسلام کے بارے میں کچھ بول دیا، غلط بات، بندہ ایمان سے نکل جائے گا نا. پہلے تو گنہگار تک ایمان سے نکل جائے گا نا. اگر ہم نہ بولتے تو یہ نہ ہوتا تھا. ہماری کیا کرنی، ہماری کیا کرنا، وہ ذمہ داری، وہ اسلوب طریقہ ہے، وہ طریقے سے اپنانا پڑتا ہو. انہیں کو پوچھا ہمارے کیا، نہیں ہم ذمہ دار ہیں.
बुजुर्ग थे, बड़े मुहद्दिस उस्ताद, नाबीना थे, बड़े आमठी नाम था उनका अरबी में। उनके पास पढ़ने के लिए जो शागिर्द आए इत्तेफाक से वो लंगड़े थे, उस्ताद अंधे और पढ़ने वाले शागिर्द लंगड़े थे, लेकिन बहुत मोहब्बत थी शागिर्द को अपने उस्ताद से। साथ खाली के पढ़ लिए निकल गए। वो एक गोविंद शागिर्द है, लेकिन एक कल्बी लगाव होता, दिली लगाव होता, साथ। तो बाजार में भी जब जाते उस्ताद तो शागिर्द जो लंगड़े थे वो भी साथ रहते थे। लोगों को तो कुछ ना कुछ बोलना ही है ना, उनकी अपनी ग़िज़ा है। लोग शुरू कर दिए बोलना, ये देखो अंधा आया और लंगड़ा जा रहा देखो, अंधा उस्ताद है, लंगड़ा शागिर्द को जा रहा देखो, अजीब जोड़ी है बोले। मजाक, अब आदमी मजाक उड़ाना हराम है, किसी का मजाक उड़ाना, उसकी तकलीफ लेना, जिससे उसको तकलीफ होती है वो हराम है। वो अल्लाह पाक ने फरमाया ला यस्खर कौम मिन कौमिन असा यकूनु खैरन मिनहुम, कोई किसी का मजाक न उड़ाए। ईमान वालों को चाहिए किसी का मजाक न उड़ाए, वो सलाह पर न करें। मजाक उड़ाना हराम है, नाजायज़ है। और मजाक उड़ा रहे थे बाजार में लोग, मुसलमान लोग, जो अंधा जा रहा बोले, साथ में लंगड़ा जा रहा बोले, जोड़ी कैसी है दोनों की बोले। तो उस्ताद ने एक दो मरतबा के बाद में अपने शागिर्द से कहा कि बेटे आइंदा साथ तुम मेरे मत आओ, बाजार जब निकलो तो मत आओ। तो क्यों नहीं आना कुछ? अरे लोग ऐसा कर रहे ना, खामखा के लोगों को गुनाह होता ना मजाक उड़ाने का है। तो शागिर्द क्या बोले, बात क्या हुआ बोले, हमको तो अजर मिलता ना उसके ऊपर, उनको गुनाह होता क्या होने का है, हमको तो अजर मिलता ना। लेकिन उस्ताद ही होता है, शेख ही होता है, बाप कुछ होता है, समझा है बेटे। ये अच्छा है हमको अजर न मिले लेकिन वो गुनाह से बचा है, हम भी महफूज रहे, वो भी महफूज रहना, अच्छा है ना भाई। सवाब कमाने के दूसरे भी तरीके है ना भाई। ऐसे मौके पे जाना कहे को कि जिसकी वजह से लोगों को गुनाह हो रहा, हमको सवाब मिल रहा, वो जाओ ना, अपने आप को हटा लिया। तो दीन की बात, दावत और तबलीग ऐसे मौके पर कर देना कि अब उसको बोल दिए दीन की बातों ने, शरीयत के ईमान के खिलाफ बोल देता कुछ ना कुछ, गलत है, नहीं बोलना। शादी खाने में पटाखे फोड़ रहा कुछ लोग मिल गए, अपन घुस गए, अबे गलत है ना, अभी पटाखे फोड़ना, आंख पे आता होने को मौका नहीं होता बोलने का, जरूर बोल के आता, पटाखे इधर लग जाते, फिर वो अपने कपड़े जल जाते, फिर वो टाइम नहीं होता बोलने का, वो दूसरा वक्त बोलने का। अब नाच रहे जाके बोले क्या है नाच तरीका क्या कोई हो नहीं, वो तरीका है कि देखिए आपका तरीका भी नहीं ना, वो गलत तरीका, लेकिन आपका दावत और तबलीग का तरीका आपका गलत है, वो नहीं बोलना ना जाके ऐसे मौके पर, आप उसका तरीका अलग है बोलने का। कब बोलना, कैसा बोलना, वो भी सीखने का है। तुम्हारा यासा रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि एक आदमी आपके पास आता था, साथ रहता था, बैठता था, बहुत दिन देख लिया, देखने के बाद में एक मरतबा फरमाया कि भाई अच्छा है कि अगर आपके चेहरे पर दाढ़ी आ गई तो अच्छा है, दाढ़ी रख लो। बोले क्या है दाढ़ी नहीं रख रहे हैं आप, दाढ़ी रख लो ना भाई, सुन्नत है ना भाई। कौन है? यासा रहमतुल्लाह, दाढ़ी रख लो ना। चले गया, आना बंद कर जाए। कुछ दिनों बाद ऐसे पूछा कि एक साहब आते थे, कहाँ है वो? बोले बंद कर दिया आना, चले गए। बोले ऐसा करना, गलती हमसे हो गई, बोले गलती हमसे हो गई। तवे के गर्म होने के बाद रोटी डालना था, गर्म होने से पहले हमने रोटी डाल दी। तो वह गर्म होने के बाद अगर रोटी डालते तो पकने के चांसेस थे, छोड़ देते उसको, आता रहता, दीन की बात सुनते रहता। तो एक वक्त आता कर लेता था, जल्द के जल्दी कर दी है, गलती हमसे हो गई। कौन बोला? यासा रहमतुल्लाह। तो कब बोलना, कैसा बोलना, किस क्या अंदाज है, उससे पुराना हदीस में तरीके बताए गए। जज्बात में क्या बोल रहे हैं, अकल है, शर्म है तुम्हारे को, ये नहीं होता बोलने का, नहीं होता। तो वसल्लम का देखा हुआ है, या रसूल अल्लाह मुझे जिना की इजाजत दीजिए, भड़कने के वसल्लम, कितनी बुरी बात है। क्या बोला बैठ बाबा, ये बोलो कि तुम चाहते हो कि तुम अच्छा समझते हो कि कोई तुम्हारी माँ के साथ जिना करे? रसूल अल्लाह कैसे नहीं ना, अच्छा नहीं समझते क्या? ये बेहतर, ये अच्छा लगेगा तुमको कि कोई तुम्हारी बेटी के साथ जिना करे? या रसूल अल्लाह एक एक गिनाते गए, खाला, फूफू, चाची, सब गिनाते गए। और या रसूल अल्लाह मैं कैसा बर्दाश्त करूँ? मैं
جس سے تم زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی، وہ بھی تو کسی کی تائی ہوگی، کسی کی چاچی۔ تم نہیں پسند کر رہے تو تم کیسا کرتے ہو؟ بس یہ ہے پیار و محبت کا طریقہ جو آج ہم سے چھوٹ گیا۔ نفرت کا بازار گرم ہمارے پاس، آج نفرت کا بازار گرم، محبتیں نہیں بڑھ رہی، نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ پیار و محبت کا انداز ہے دعوت و تبلیغ، اپنائیت کا راستہ ہے دعوت و تبلیغ، دوستی کا راستہ ہے دعوت و تبلیغ۔ اس سے لوگ آتے ہیں، اس سے لوگ خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا جی؟ لگ بھگ 90,000 لوگ جن کے ہاتھ میں اسلام قبول کیے تھے، دعوت و تبلیغ تھی۔ ایک بھنگی جا رہا تھا، آپ خانقاہ پہ حاضرین اور مریدین کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ایک بھنگی بالٹی میں گندگی لے کر جا رہا تھا، نظر پڑی آؤ ادھر آ جاؤ، آؤ کھانا کھا لو، گندگی ساتھ ہے، بکیٹ میں پلا دو، رکھ دو آ جاؤ کھا لو۔ ہے آج ہم نے دی ایسی دوستی، ایسی محبت دی ہے، پیار دیا ہم نے، دیا ہم نے نہیں دیا پیار۔ دشمنوں کو کیا دیتے، دوستوں کو نہیں دیا، کافروں کو کیا دیتے، مسلمانوں کو نہیں دیا، اپنے خاندان کے اپنے بھائی بہنوں کی پیار و محبت نہیں دی۔ صاحب آج کیا کریں، نفرتیں بٹی ہم سے، دشمنیاں بٹی، تان و تشبیہ بٹی ہم سے نکلی ہے، محبت اور پیار کے بول نہیں نکلے آج ہم سے۔ پھر وہی وہ دسترخوان تھا جس پر بیٹھ کر بھنگی کھانا کھایا، اس سے پہلے کہ دسترخوان سے اٹھتا کلمہ طیبہ پڑھ کر اٹھ رہا تھا۔ یہ تھی دعوت و تبلیغ، یہ تھی محبت، یہ تھی محبت، یہ تھا پیار۔ یہ آج ہم سے رخصت ہو، یہ وہ جان نہیں ہے جو جان ہماری باتوں میں تھی، ہونا چاہیے تھا۔ واقعہ نہی عن المنکر کی وجہ، امر بالمعروف بھی ویسے، نہی عن المنکر کی وجہ، پیار و محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاتلین آئے، قتل کرنے والے آئے جی، جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبا دیا تھا۔ جا سکتا ہوں؟ آؤ آجا، گناہ معاف، آپ معاف ہو جاؤ، آپ معاف ہو جائیں، آگے کلمہ پڑھے، ہاں کلمہ پڑھ لو۔ اور صورتحال یہ تھی، اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف، اتنی تکلیف تھی اپنے چچا کی، وہ خون جو ہوا تھا جنہوں نے کاٹا، تکلیف تو اتنی تھی، لیکن آجا 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 آجا، یہ کہا تھا کہ اگر ہو سکے تو ایسا کرو نا، تم میرے سامنے مت آؤ بس، چونکہ تم کو دیکھتا ہوتا تو مجھے میرے چچا کی یاد آتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہو سکتی، لیکن ایک بندے کو اسلام کی طرف آ جاؤ، تم آ جاؤ آ جاؤ، کہاں ہے آج ہمارے پاس؟ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو ہوائیں دی۔ طائف کے میدان میں اس داعی اعظم کو مارا گیا تھا، جس میں اتھر سے خون رس رہا تھا، بچوں نے مارا تھا صادق الامین داعی اعظم کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل امین کے ساتھ فرشتہ پہاڑوں کا آیا تھا، پوچھ رہا تھا کہ دبا دوں، ختم کر دوں، اتنی طاقت تھی، کتنی قوت تھی اس داعی کی آنکھ میں جی، اگر ایک حکم ہوتا تو طائف والے پھنس جاتے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں، آپ نے اس وقت بھی کیا کہا تھا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں، اس کے بعد والے قبول کر لیں گے۔ ہے طائف کا منظر، طائف کا منظر ہے نقش دل پر، برسے ہیں پتھر جس میں نبی پر، پھر بھی ہے سرور مائل دعا پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج ہمارے پاس کہاں ہے کہاں ہے؟ کون کس کا اکرام کر رہا ہے؟ کون کس کی عزت کر رہا ہے؟ کون کس سے محبت، کون پیار کے بول رہا ہے؟ یہاں غصہ ہے، یہاں نفرت ہے، یہاں دشمنی ہے، یہاں عداوتیں ہیں جی، یہاں گالی گلوچ ہے یہاں پر۔ اللہ کرے وہ اسلوب آئے جو ہمارے نبی کا اسلوب تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسلوب ہمارے زندہ ہو جائے، ہمارے صحابہ کرام کا اسلوب تھا، وہ اسلوب و طریقہ آ جائے جو اولیاء اعظام نے اپنایا تھا، کہ لوگ کو اسلام کے اندر آ رہے تھے، لوگوں کو کلمے
کے اندر داخلہ مل رہا تھا، لوگ جہنم سے بچ رہے تھے، لوگ جنت میں آ رہے تھے. اللہ وہ دور، وہ طریقہ، وہ اسلوب بھی ہمیں نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.